سندھ کے اندر کرپشن کا بازار، سندھ کے اندر منشیات کا بازار، ہتھیاروں کی سپلائی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج حکومت کی سرپرستی میں ایک طرف زمینوں کے سودے ہو رہے ہیں، ایک طرف وسائل اور جزائر کے سودے ہو رہے ہیں، ایک طرف دریا کا سودا ہو رہا ہے، ایک طرف میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، تو دوسرے طرف اسپتال میں علاج نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں، جیکب آباد میں پینے کا صاف پانی نہیں۔ آج بھی جیکب آباد پینے کے صاف پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، آج بھی زہر آلود پانی پینے پر جیکب آباد کا شہری مجبور ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ روڈ تباہ اور راستے تباہ ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ پولیس موبائلوں میں منشیات سپلائی ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس موبائلوں میں ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہر آلود پانی پینے سے لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بیماریاں گھر کر چکی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سیاسی مخالف اگر سامنے آ جائے تو سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان غلام مصطفیٰ خان جتوئی کے بیٹے، سابق وفاقی وزیر، سابق صوبائی وزیر، سابق ایم این اے، سابق ایم پی اے پر بکری چوری کے کیس کیے جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو۔ اس حوالے سے کل بھی ہماری ہمدردیاں غلام مرتضیٰ خان جتوئی کے ساتھ تھیں، آج بھی ہماری ہمدردیاں غلام مرتضیٰ خان جتوئی کے ساتھ ہیں، اور اس حوالے سے فنکشنل لیگ، جی ڈی اے یا پی صاحب پگاڑا کی جماعت جو بھی فیصلہ کرے گی، جمعیت علماء اسلام اس کی اخلاقی مدد کرے گی۔ ہم غلام مرتضیٰ خان جتوئی پر ہونے والے اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے ان زیادتیوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ان ایف آئی آرز کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور آج میں نے پریس کانفرنس سنی اپنے بھائی پیر صاحب پگارا کے بڑے فرزند سید راشد شاہ صاحب، انہوں نے کہا اور اپنی پریس کانفرنس میں یہ فرمایا کہ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-4 ایف آئی آریں ہمارے اوپر بھی کریں۔ سائیں، سندھ بھی وہ لوٹیں، منشیات بھی وہ کریں، ہتھیاروں کی ڈیلنگ بھی وہ کریں، لوگوں کو خودکشی پر بھی مجبور وہ کریں، اور زمینوں کے اور دریا کے اور وسائل کے سودے بھی وہ کریں۔ سندھ کے تباہی کے ذمہ دار بھی یہ نااہل اور نالائق حکمران ہو، اور حقوق کی لڑائی لڑنے والوں پر ایف آئی آر بھی ہوں۔ یہ نہیں ہوگا سائیں، ایف آئی آریں انہی پر ہوں گی، اور مجرم وہ ہیں، حق والے کبھی مجرم نہیں ہوتے۔ اور انشاءاللہ ہم سندھ میں قیادت کی تبدیلی لائیں گے، عوام کے دردوں کا مداوع کریں گے، اور ان نااہل اور نالائق اور کرپٹ اور بے گناہ لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آر کرنے والوں کو لاک اپ میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔